ہمارا آج کا موضوع خدا پر بھروسہ۔ میرے دوستو، جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا پر توکل کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو پھر خدا ہمارے لیے آسمان کے دریچوں کو کھول دیتا ہے۔ خدا تاریکی کی قوتوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ خدا ہمارے لیے ایسے وسائل مہیا کرتا ہے جو ہماری سوچ، ہمارے خیال اور ہماری ذہنوں سے پرے ہوتے ہیں۔ خدا ہمارے لیے وہ تمام ناممکنات کام کو ممکن کرتا ہے جو کسی بھی انسان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، جب ہم خدا کے بندہ داؤد کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب داؤد کا چناؤ کیا جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ حیران کن ہے، اور حیران کن بھی ہے، اور اس کا چناؤ جو ہے بڑے خوبصورت انداز سے کیا جاتا ہے۔ جب داؤد کو مخصوص کیا جاتا ہے، مسا کیا جاتا ہے، تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے سیموئیل کو حکم دیا کہ تو اپنے تیل کا سینگ لے اور داؤد کو جو ہے مسا کر۔ اور اسی طرح جب ہم خدا کے بندہ سول کو دیکھتے ہیں، جب اسے مسا کیا گیا تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ تیل کی کپی لی گئی اور اس کے سر پر، اور جب خدا اپنے لوگوں کا چناؤ کرتا ہے تو بڑے خوبصورت انداز سے کرتا ہے۔ اور جب خدا نے داؤد کو چنا اور سول کو رد کر دیا، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ سول کو ایک بری روح ستانے لگی۔ جب سول کو بری روح ستانے لگی تو اس کے ملازموں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسے شخص کو ڈھونڈنا چاہیے جو تیرے لیے بربط بجائے، اور جب تجھ پر بری روح چڑھ آئے تو وہ تیرے لیے بجائے، اور جب وہ بجائے گا تو بحال ہو۔ تب اس کے ملازموں میں سے ایک بول اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں جو بجانے میں استاد ہے، جو صاحب تمیز ہے اور جنگی سورما ہے، اور خدا کی روح اس کے ساتھ ہے، اور جب وہ بجائے گا تو یقیناً خدا جو ہے ہمارے بادشاہ کو رہائی دے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے داؤد جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر جو کہ جنگ پر ہوتے ہیں ان کے پاس پہنچتا ہے، اور جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فلسطی جس کا نام جاتی جولیت ہے، وہ خدا کے لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، فضیحت اڑاتا ہے، وہ انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ اور جب داؤد ان باتوں کو سنتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نامختون شخص جو ہے وہ کون ہے جو خود زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت اڑاتا ہے، جو زندہ خدا کے لوگوں کی تحقیر کرتا ہے۔ اور داؤد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسے لڑوں گا۔ اور جب یہ بات جو ہے بادشاہ کے کان تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ ایسا کون کر سکتا ہے، اور وہ تو محض ایک لڑکا ہے، وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک جنگ پر جا سکے۔ اور جب یہ واقعہ بادشاہ کو بتایا جاتا ہے اور داؤد کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو داؤد کہتا ہے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب اسے اوزار دیے جاتے ہیں، جب اسے ہتھیار دیے جاتے ہیں کہ وہ انہیں پہن کر جو ہے وہ جنگ پر جائے، تو داؤد کیونکہ وہ ایک سپاہی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے۔ اور داؤد جو ہے خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے، میرے خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ جس طرح خدا نے اسے نوجوانی کے ایام میں لڑکپن کے اندر جب وہ اپنی بھیڑ بکریاں چراتا تھا تب خدا کا روح اس پر آتا تھا، اور وہ بھیڑ بکری کو بچانے کے لیے، اپنے مال مویشی کو بچانے کے لیے جو ہے شیر اور ریچھ کو اس طرح مارتا جیسے کسی بھیڑ کے بچے کو، کیونکہ خدا کا روح اس کے ساتھ تھا، اور جب خدا کا روح اس کے ساتھ تھا تو پھر کوئی بھی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور داؤد نے ندی سے 5 پتھر لیے اور انہیں اپنے تھیلے میں رکھا اور جنگ کے لیے جو ہے نکل پڑا۔ اور جب وہ اس شخص کے سامنے پہنچتا ہے جو کہ جاتی جولیت ہے، تو جاتی جولیت جو ہے وہ ہنستا ہے اور اس بات پر ہنستا ہے کہ یہ ایک محض چھوٹا سا لڑکا ہے اور میرے سامنے اس لیے آیا ہے کہ مجھے ہرا پائے گا، مجھے ہرا سکتا ہے کوئی بھلا، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کی قدرت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح داؤد کے ساتھ خدا کی قدرت تھی، خدا کا جلال تھا، خدا کی رحمت تھی، اور اسی بھروسے پر جو ہے وہ اس کے سامنے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کسی کو گھوڑوں پر اور کسی کو اپنے رتھوں پر بھروسہ ہے، لیکن میں زندہ خدا لشکروں کے رب کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ ایک طرف جاتی جولیت ہے جس کا قد 6 ہاتھ 1 بالشت ہے، اور اس کا چھڑ جو ہے وہ ایک شتیر کی مانند ہے، لیکن اس کے باوجود داؤد کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔
आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये कैसा मुकाबला है। लेकिन जब खुदा हमारे साथ होता है, जब खुदा की कुदरत साथ होती है, तो हम बड़े बड़े जाइंट किलर बन जाते हैं। हम किसी भी जाइंट को हरा सकते हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ होता है। और इसी भरोसे पर जो है दाऊद आगे बढ़ता है। एक तरफ जो है वो जाती जलील भाग कर आता है, दूसरी तरफ से दाऊद आ रहा है। आप सोचें कि एक छोटा सा लड़का है, वो कैसे जंग को जीत सकता है, लेकिन खुदा के भरोसे पर जो है वो एक पत्थर निकालता है, और जैसे ही वो पत्थर जोर से फलाखन पर रख कर फेंकता है, वो सीधा जाती जलील के सर पर लगता है, और जैसे उसके सर में लगता है, जाती जलील जो है वहीं पर ढेर हो जाता है। और जब वो गिरता है तो दाऊद तलवार निकालता है और उसकी गर्दन को उड़ा देता है, और उसकी गर्दन को लेकर जो है, उसके सर को लेकर बादशाह के सामने पेश करता है, और उसे बताता है कि खुदा ने मेरे हाथ में दुश्मनों को कर दिया। मेरे जो जब हम खुदा पर भरोसा रखेंगे तो चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों हों, चाहे हमारे लिए कितने भी बड़े मसाइल क्यों ना हो, जब हम दाऊद की तरह खुदा पर भरोसा रखेंगे, खुदा की कुदरत पर भरोसा रखेंगे कि खुदा हमारे साथ है, जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कोई मुखालफत नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा की कुदरत हमारे साथ है। तारीकी की कुव्वतें जो हैं वो पीछे हटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब वो खुदा की कुदरत और जलाल, रहम, तरस, मोहब्बत और शफकत और कुदरत को आपके साथ देखती हैं तो वो सारी घबरा जाती हैं। आज आपने सोचना है कि क्या आप खुदा पर भरोसा रखते हैं या नहीं। अगर खुदा पर भरोसा रखते हैं तो कोई चीज आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आमीन।